بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے شرح تہذیب، 70 نمبر سبق ہے۔ او من جانب فأعم وأخص مطلقا وقيزاهما بالعكس۔ اس سے پہلے ہم ایک قانون پڑھ چکے ہیں، قانون ہے اعم کے متساویین کی نقیض جو ہے کی نقیضین کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوتی ہے۔ متساویین کی نقیضین کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے۔ اور پچھلے سبق میں ہم وہ قانون پڑھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ دلیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے متساویین کے نقیضین کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے۔ یہ ہے پہلا قانون۔ دوسرا قانون آج ہم ذکر کریں گے کہ اعم اخص مطلق کی نقیضین کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، لیکن عینین کے برعکس یا بالعکس، یعنی عینین کے برعکس۔ یہ قانون آج ہم پڑھیں گے۔ یہ قانون کس طرح ہے؟ یہ قانون جو ہے یہاں پر پہلے قانون ذکر کریں گے، پھر اس میں دو مدعا ہے اس کو ذکر کریں گے، پھر اس دو مدعا کو دلیل خلف کے ذریعے سے ثابت کریں گے اور مطلوب کو، جو ہمارا مطلوب ہے اس کو حاصل کریں گے۔ اب یہاں پر ہے اعم اخص مطلق کی نقیضین کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے، لیکن عینین کے بالعکس۔ یہ کس طرح ہے؟ مثلا اعم اخص مطلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ اعم، مثلا یہ مثال ہے، یہ اعم مطلق ہے اور انسان کیا ہے؟ اخص مطلق ہے۔ ابھی یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں پر انسان جس چیز پر انسان صادق آ رہا ہے تو حیوان اس پر صادق آئے گا، لیکن جس چیز پر حیوان صادق آ رہا ہے اس پر انسان کا صادق آنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان اعم اخص مطلق کی نسبت ہے۔ مثلا حیوان کے افراد کیا ہے؟ فرس، انسان، حمار، بقر، یہ انسان کے افراد، حیوان کے افراد ہیں۔ تو یہ ان پر داخل صادق آ رہا ہے، اور انسان، زید، عامر، بکر، یہ ان کے افراد ہیں۔ تو انسان اس پر صادق آ رہا ہے، تو یہ انسان کس کے افراد میں سے ہے؟ حیوان کے افراد میں سے ہے، تو ان پر حیوان بھی صادق آ رہا ہے۔ اور انسان جو ہے، یہ انسان حیوان کے بعض افراد پر صادق آ رہا ہے اور بعض پر صادق نہیں آ رہا، بعض پر صادق آ رہا ہے اور بعض پر صادق نہیں آ رہا۔ اور ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اعم اخص مطلق میں کہ مرجع دو قضیوں کی طرف ہے۔ نمبر ایک پہلا قضیہ ہے کہ موجبہ کلیہ کہ جس کا موضوع جو ہے وہ اخص ہو اور محمول اعم ہو، اور ایک ہے سالبہ جزئیہ کہ جس کے موضوع اعم ہو اور محمول اخص ہو۔ مثلا کل انسان حیوان وبعض الحیوان لیس بإنسان۔ یہ پچھلے سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اس طرح ہے۔ ابھی اس کے نقیضین، حیوان کی نقیض کیا ہے؟ حیوان کی نقیض ہے اللہ حیوان، اور انسان کی نقیض ہے اللہ انسان۔ لا حیوان کے افراد کون کون سے؟ شجر ہے، درخت ہے،
شجر ہے، پتھر ہے، کتاب ہے، یعنی حیوان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ لا حیوان کے افراد ہیں. اور لا انسان کے افراد انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ لا انسان کے افراد ہیں. مثلا فرس، حمار اور پتھر اور شجر، یعنی انسان کے علاوہ جتنی چیزیں وہ لا انسان کے افراد ہیں، اور حیوان کے علاوہ جتنی بھی افراد ہیں وہ لا حیوان کے افراد ہیں. اب یہاں پر حیوان عام ہے، حیوان کے عام مطلق ہے. تو یہاں پر ہم نے کہا کہ ونقیزاہما بالعکس ہے، ونقیزاہما بالعکس ہے، کہ جس طرح یہ اس کے نقیض ہے، عام مطلق ہے، یہ عام مطلق ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ اخص مطلق بنے گا. اور یہ اخص مطلق ہے تو یہ کیا بنے گا؟ یہ عام مطلق بنے گا. یعنی ابھی یہ انسان، یہ اللہ انسان جو ہے یہ اس میں عموم ہے. لا حیوان جن افراد پر صادق آ رہا ہے اس پر لا انسان بھی صادق آ رہا ہے، لیکن لا انسان جن افراد پر صادق آ رہا ہے اس کے بعض افراد پر لا حیوان صادق نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ حیوان کے افراد ہے، لا حیوان کے افراد نہیں ہے. لا انسان ہے، فرس، حمار، لیکن لا حیوان نہیں ہے، یہ حیوان ہے، لا حیوان نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس میں یہ اخص ہے اور یہ عام مطلق ہے. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اخص مطلق جو ہے یہ جہاں پایا جائے وہاں عام مطلق پایا جائے گا، اور جہاں عام مطلق پایا جائے گا تو وہاں پر اخص مطلق کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. تو اسی طرح یہاں پر ہے کہ لا، مثلا لا ہے، شجر ہے، شجر ہے، تو یہاں پر لا حیوان صادق آ رہا ہے، لا حیوان صادق آ رہا ہے. تو ضروری بات ہے کہ لا انسان یہ عام ہے تو اس پر لا انسان بھی صادق آئے گا، لا انسان بھی صادق آئے گا. لیکن اب یہاں پر فرض ہے، کیا ہے؟ فرض ہے، اس پر لا انسان صادق آ رہا ہے، یہ لا انسان ہے، لیکن لا حیوان اس پر صادق نہیں آ رہا. اس وجہ سے اس کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے. یہ ہے تفصیل اور توضیح اس کے، کہ اس کے نقیض بالعکس ہے. یعنی یہاں پر عام مطلق ہے تو یہ اخص مطلق بن جائے گا، یہ اخص مطلق ہے تو یہ عام مطلق بن جائے گا. اور نسبت جو ہے نسبت عموم خصوص کے ہے، نسبت عموم خصوص کے ہے، کہ عموم عام اخص مطلق کی جو نقیضین ہیں ان کے درمیان بھی عام عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، لیکن عینین کے بالعکس ہے. یعنی عینین کے بالعکس، عینین میں یہ عام مطلق ہے، یہ اخص مطلق ہے. تو یہاں پر اس کی برعکس ہو جائے تو یہ اخص مطلق بن جائے گا اور یہ عام مطلق بن جائے گا. یعنی جہاں پر لا انسان صادق آئے گا تو وہاں پر لا حیوان کا صادق آنا ضروری نہیں ہے، اور جہاں پر لا حیوان صادق آ جائے تو وہاں پر لا انسان صادق آئے گا، اس لیے کہ یہ اس میں عموم ہے اور اس میں خصوص ہے. ابھی یہاں پر یہاں تک تو وضاحت تھی اس بات کی. اس کے بعد ابھی ہم کیا کریں گے؟ ہمارا مفروض کیا ہے؟ دو مدعا ہے. مدعا ہمارے پاس کیا ہے؟ دو ہے. نمبر ایک مدعا یہ ہے، پہلا مدعا یہ ہے یہاں سے لے کر عام اخص مطلقا لیکن بعکس العینین، یہ ہے. اما الاول فلأنه لو صدق نقيض الأعم على شيء بدون، ابھی پہلا مدعا یہ ہے کہ کل ما صدقہ علیہ نقیض الاعم، صدقہ علیہ نقیض الاخص. عام کی جو نقیض ہے جہاں پر وہ صادق آ جائے تو وہاں پر صدقہ علیہ نقیض الاخص سے، تو اس پر نقص یہ صادق آئے گا. ابھی دوسرا مدعا یہ ہے کہ ولیس کل ما صدق علیہ نقیض
अखस से सदका अलैहि नक़ीज़ुल आम। ये दो मुद्दा है। एक मुद्दा ये कि जहाँ पर भी आम की जो नक़ीज़ है वो सादिक़ आए तो वहाँ पर अखस की जो नक़ीज़ है वो सादिक़ आएगा। आम की नक़ीज़ क्या है? हमने मिसाल के तौर पर क्या लिया है? अल्लाह हैवान, और इसकी नक़ीज़ क्या है? अल्लाह इंसान। अल्लाह इंसान। और आइनैन हमारे पास क्या है? आइनैन हमारे पास है इंसान और हैवान। यहाँ पर ये आम है और ये अखस है, और ला इंसान अखस की नक़ीज़ है, और ला हैवान हैवान की यानी आम की नक़ीज़ है। और हमारे पास मफरूज़ क्या है? मफरूज़ हमारे पास ये है कि हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है और मुसल्लम है कि आम के इंसान और हैवान के दरमियान और हैवान के दरमियान आम उमूम खुसूस की निस्बत है। उमूम खुसूस की निस्बत है, यानी जहाँ पर उमूम खुसूस की निस्बत है। इंसान अखस मुतलक है और हैवान आम मुतलक है। ये मफरूज़ हमारे पास ये है कि जहाँ पर इंसान सादिक़ आए तो वहाँ पर हैवान सादिक़ आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर हैवान सादिक़ आए वहाँ पर इंसान भी सादिक़ आए। यहाँ पर हम तफसील से पढ़ चुके हैं। ये हमारा मुद्दा है। मुद्दा हमारा क्या है? यही है, ये दो है। इन दो को इस इबारत में साबित किया है दलील खुल्फ़ के ज़रिए से, बुरहान खुल्फ़ के ज़रिए से। और बुरहान खुल्फ़ हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं कि क़ौलुन मारूफ़ुन क़ौलुन मुरक्कबुन युस्बितुल मतलूब बिइब्तालि नक़ीज़िही। नक़ीज़ की बातिल यानी मतलूब को साबित करना नक़ीज़ के बातिल करने से। अब यहाँ पर उसकी नक़ीज़ जो है उसको हम बातिल करेंगे, तो जब नक़ीज़ बातिल करेंगे तो हमारा मतलूब जो है वो साबित हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि कुल्लमा सदक़ा अलैहि नक़ीज़ुल आम, मसलन शजर है और उस पर अल्लाह हैवान ये सादिक़ आ गया। नक़ीज़ुल आम, ये नक़ीज़ आम है, ये आम है और ये इसकी नक़ीज़ है। और ये अभी हमारे पास अखस है। क्या है? अखस मुतलक है, इसलिए कि बिलाक्स है। तो इस पर इंसान सादिक़ आएगा। क्या सादिक़ आएगा? ला इंसान, अल्लाह इंसान इस पर सादिक़ आएगा। यानी कुल्लु मा सदक़ा अलैहि नक़ीज़ुल आम सदक़ा अलैहि नक़ीज़ुल अखस। अभी अगर आप कहें कि इनके दरमियान अखस आम के मुतलक यानी वो नहीं है, अमल अव्वल फ़रिअन्नहु लौ सदक़ा नक़ीज़ुल आम अला शैइन, अगर आम की जो नक़ीज़ है ये एक चीज़ पर सादिक़ आ जाए बिदून नक़ीज़िल अखस, बिदून नक़ीज़िल अखस, अखस की नक़ीज़ के बग़ैर अगर ये साबित आ जाए तो ला इंसान के बग़ैर यानी ला हैवान एक चीज़ पर सादिक़ आ रहा है और ला इंसान जो अखस है और अखस ये आम है और अखस मुतलक की नक़ीज़ है। अखस मुतलक की क्या है? नक़ीज़ है। अगर ये सादिक़ आ जाए तो क्या होगा? इस पर इंसान सादिक़ आएगा। क्या सादिक़ आएगा? इंसान आएगा। ये क्यों? इसलिए कि एक चीज़ पर इंसान सादिक़ नहीं आ रहा तो उसका नक़ीज़ सादिक़ आएगा। नक़ीज़ क्या है उसका? ला इंसान की नक़ीज़ क्या है? इंसान है। अभी इंसान जो है हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंसान और हैवान के दरमियान ये इसलिए लाया ताकि इर्तिफ़ा नक़ीज़ैन ना हो, दो नक़ीज़ैन
ارتفاع جائز نہیں ہے۔ ابھی جب انسان نہ آیا تو یہاں پر حیوان لا انسان جو ہے، جہاں پر انسان پایا جائے گا وہاں پر حیوان بھی پایا جائے گا۔ یہ ہم نے یہاں پر کیا تھا کہ حیوان اور انسان کے درمیان خصوص مطلق ہے، اور ہم ثابت کر چکے ہیں یہ کہ انسان جہاں پایا جائے گا وہاں پر حیوان پایا جائے گا۔ کیا پایا جائے گا؟ حیوان پایا جائے گا۔ اور یہاں پر انسان بغیر حیوان کے آیا، اس کے ساتھ حیوان نہیں آیا، یعنی حیوان اس پر صادقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ پھر اگر یہ بھی صادق آ جائے اور یہ بھی صادق آ جائے تو کیا ہوگا؟ اجتماع النقیضین ہو جائے گا۔ اجتماع النقیضین، نقیضین جمع ہو جائیں گے کہ ایک چیز ہے وہ حیوان بھی ہے اور لا حیوان بھی ہے، تو اس وجہ سے حیوان کے بغیر انسان پایا گیا۔ اور ہم نے یہ پہلے ثابت کیا ہے کہ جس چیز پر انسان صادق آ رہا ہے اس پر حیوان بھی صادق آ رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ خلاف مفروض ہے۔ یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ لا حیوان اور لا انسان، یعنی نقیض الاعم اور نقیض الاخص، جہاں پر نقیض الاعم صادق آئے گا وہاں پر نقیض الاخص صادق آئے گا۔ تو اور یہ ہمارا کیا ہے؟ مطلوب ہے، یہ ہمارا مطلوب ہے۔ اب یہاں پر یہ سبق ہم پڑھیں گے تاکہ ایک سبق ہو جائے اور دوسرا سبق آسان ہو جائے۔ او من جانب فأعم وأخص، فأعم وأخص وأخص مطلق ونقیضاہما بالعکس۔ اور اگر ایک جانب سے ہو، او من جانب، یا دونوں جانبین سے کلیت ہو یا ایک جانب سے ہو، اگر ایک جانب یعنی کلی کے یعنی اس کی سارے افراد پر صادق آ رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام اخص مطلق کہتے ہیں۔ اور ان کے نقیضہ میں بھی عام اخص مطلق ہے، لیکن کیا ہے؟ بالعکس ہے۔ ونقیضاہما بالعکس ہے، اور اس کے نقیضین جو ہے وہ بالعکس ہے۔ قولہ ونقیضاہما بالعکس، اس کے نقیضین کیا ہے؟ بالعکس ہے۔ یہاں پر یہ عام مطلق ہے، یہ اخص مطلق ہے، تو اس کے بالکل الٹ کیا پر اللہ حیوان، حیوان کے نقیض کیا ہے؟ اللہ حیوان، تو یہ اخص بن گیا، اور یہ ہم نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ بات کی ہے، اور یہ عام بن گیا اس لیے کہ اللہ انسان کے اندر فرس، حمار، پتھر، شجر سب آ رہا ہے، اور لا حیوان جو ہے اس کے شجر، پتھر اس سے آگے آ رہا ہے۔ یہ اس کی تفصیل کر رہا ہے کہ ونقیضاہما یعنی نقیض الاعم والاخص مطلقاً، یعنی اس کے یہ ہما جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اخص، ان دونوں کی نقیض جو ہے، نقیض اعم اور اخص مطلق کیا ہے؟ اعم و اخص، اعم و اخص مطلقاً، یہ بھی مطلق ہے، لیکن بعکس العینین، بعکس العینین سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر حیوان جو ہے عام مطلق ہے اور انسان اخص مطلق ہے، تو اس کی جو یہ بھی ان کے درمیان بھی عام اخص مطلق کی نسبت ہے، لیکن بالعکس ہے کہ یہاں پر یہ عام مطلق ہے تو یہاں پر یہ عام مطلق بنے گا، بالعکس اس طرح یہ عام مطلق ہے تو یہاں پر یہ عام مطلق بنے گا، اور یہ اخص مطلق ہے تو اس کے نقیض جو ہے یہ عام مطلق بنے گا۔ یہ اخص مطلق ہے، یہ اخص مطلق ہے تو اس کی جو نقیض ہے یہ عام مطلق بنے گا، اور یہ عام مطلق ہے تو اس کی نقیض ہے یہ کیا بنے گا؟ اخص مطلق بنے گا۔ فنقیض الاعم میں والاخص سے نقیض الاعم میں، نقیض الاعم میں اخص، نقیض عام کیا بنے گا؟ اخص بنے گا۔ ونقیض الاخص سے عام، اور یہ کیا بنے گا؟ عام بنے گا، یعنی عام کی جو نقیض ہے وہ اخص بنے گا،
اور اخص کی جو نقیض ہے وہ کیا بنے گا؟ اعم بنے گا. یعنی توضیح کر رہے کہ کلو، یہاں پر یہ ہمارے پاس مفروض ہے کہ کل ما صدقہ، یہاں پر یہ دعویٰ ہے. پہلے دعویٰ کیا ہے؟ یا سے لے کر یہاں تک ہے مدعا، کہ کل ما صدقہ علیہ نقیض الاعم صدقہ علیہ نقیض الاخص. یہ پہلا مدعا ہے. اور دوسرا مدعا ہے ولیس کل ما صدقہ علیہ نقیض الاخص صدقہ نقیض الاعم. کہ یہاں پر یہ ہے کہ جہاں پر اخص کے نقیض یہ اعم ہے، یعنی جہاں پر اعم کے نقیض صادق آئے، جن چیزوں پر اعم کے نقیض صادق آئے تو وہاں پر اخص کے نقیض صادق آئے گا. اخص کے نقیض کیا ہے؟ لا انسان. یہ ہم یہاں پر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. لیکن ولیس کلو، اور اس طرح نہیں ہے کہ جہاں پر اعم کے نقیض اخص کے نقیض صادق آئے اور وہاں پر اعم کے نقیض صادق آئے، اس طرح نہیں ہے. میں نے یہاں پر تفصیل سے بیان کیا تھا. مثلا فرض ہے تو فرض پر یا لا انسان صادق آ رہا ہے، لیکن لا حیوان اس پر صادق نہیں آ رہا. اما الاول، یہاں پر یہ برہان اور دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کرے. اما الاول، اولو سے مراد یہ ہے یا سے لے کر کل ما صدقہ، یا سے لے کر یہ اول ہے. فَلِأَنَّهُ لو صدقہ نقیض الاعم علی شیء، مثلا اللہ حیوان ہے اور یہ صادق آ جائے کس پر؟ شجر پر. شجر پر بدون نقیض الاخص سے، بدون نقیض الاخص سے. اخص کے نقیض کیا ہے؟ اللہ انسان. اللہ انسان یہ اخص کے نقیض ہے. اس کے بغیر صادق آئے تو کیا ہوگا؟ لصدقہ. لصدقہ مع عین الاخص سے، مع عین الاخص سے. تو پھر یہ صادق نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اس پر انسان صادق آئے گا. اور یہ انسان کیوں صادق آئے گا؟ لارتفاع النقیضین. فیصدق عین الاخص بدون الاعم، فیصدق دون الاخص، فیصدق عین الاخص دون الاعم. اب یہاں پر یصدق عین الاخص بدون عین الاعم، عام میں. اور یہاں پر یہ اخص پایا گیا. اخص کیا ہو گیا؟ یہ پایا گیا بدون الاعم. یہ اخص ہے، یہ پایا گیا بدون الاعم جو حیوان ہے. انسان پایا جا رہا ہے، یعنی ایک چیز پر انسان صادق آ رہا ہے اور حیوان کے بغیر ہے. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انسان جو ہے، جہاں پر انسان صادق آئے گا وہاں پر حیوان صادق آئے گا. اور وہذا خلف، اور یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض ہے. یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض ہے. اور یہ کس طرح صادق آئے گا؟ مثلا اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں کہ مثلا لو صدقہ اللہ حیوان علی شیء، علی شیء مثلا شجر ہے، بدون اللہ انسان، بغیر انسان کے، بغیر لا انسان کے، لصدقہ علیہ الانسان، تو اس پر انسان صادق آئے گا. کیا صادق آئے گا؟ انسان. جب لا انسان صادق نہیں آ رہے تو انسان کس طرح صادق آئے گا؟ کیوں؟ لأنہ لو لم يصدق، لم لا يصدق علیہ الانسان، جب علیہ الانسان، لأنہ لو لم يصدق انسان، لا انسان صادق نہیں آ رہا ہے اور انسان بھی صادق نہ آئے تو کیا ہوگا؟ ارتفاع النقیضین. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں
کہ نقیزین نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں نہ دونوں رفع ہو سکتے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز انسان بھی نہ ہو اور لا انسان بھی نہ ہو، یا تو انسان ہوگا یا لا انسان ہوگا، اور دونوں بھی نہیں ہو سکتے کہ ایک چیز انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو، دونوں بھی نہیں ہو سکتا. لزمہ ارتفاع النقیضین، تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ اگر انسان بھی لا انسان صادق نہیں آ رہا تو انسان صادق آئے گا. اگر آپ کہیں کہ لا انسان صادق نہیں آ رہا ہے اور انسان بھی صادق نہیں آ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ارتفاع النقیضین آئے گا. اب یہاں پر انسان جو ہے، انسان پایا جائے کس کے بغیر؟ جہاں پر انسان پایا جائے ہم نے فرض کیا تھا کہ وہاں پر حیوان بھی صادق آئے گا، اس لیے کہ عام مطلق ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے یہ حیوان کے افراد میں سے ہے، اس پر حیوان بھی صادق آ رہا ہے. اور یہاں پر یہ صادق آ رہا ہے وَيَمْتَنِعُ هُنَاكَ صِدْقُ الْحَيْوَانِ، اور یہاں پر حیوان کا صادق آنا کہ اس پر ابھی انسان جائے، اس پر انسان صادق آ رہا ہے اس پر حیوان بھی صادق آ جائے، یہ ممتنع ہے. کیوں ممتنع ہے انسان کے ساتھ یہ حیوان کا؟ اس لیے کہ اگر ایک چیز پر لا حیوان صادق آ رہا ہے اور اس پر لا انسان صادق نہیں آ رہا ہے تو اس پر انسان صادق آئے گا. اور ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ جہاں پر انسان صادق آ رہا ہے اس پر حیوان بھی صادق آئے گا، اور یہاں پر انسان جو ہے بغیر حیوان کے صادق آ رہا ہے، اس لیے کہ اگر اس پر حیوان بھی صادق آ جائے تو پھر اجتماع النقیضین ہوگا کہ ایک چیز پر حیوان بھی صادق آ رہا ہے اور انسان بھی صادق آ رہا ہے، اجتماع النقیضین آیا ہوگا. اور یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض ہے. صدق الحیوان لاستحالت اجتماع النقیضین، اس لیے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. فَيَصْدُقُ الْإِنسَانُ بِدُونِ الْحَيْوَانِ، اور انسان صادق آئے گا اس چیز پر بغیر حیوان کے. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر انسان صادق آئے گا وہاں پر حیوان صادق آئے گا، لیکن یہاں پر لا حیوان پہلے سے ایک چیز پر صادق آ رہا ہے، اور اگر حیوان بھی صادق آ جائے تو اجتماع النقیضین آئے گا. یہاں پر ارتفاع النقیضین آ رہا ہے اور یہاں پر اجتماع النقیضین آ رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ خلاف مفروض ہے، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس چیز پر انسان صادق آئے گا تو وہاں پر حیوان صادق آئے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں پر نقیض العام صادق آئے گا تو وہاں پر نقیض الاخص بھی صادق آئے گا. اور یہ ہے ہمارا مطلوب. ہمارا مطلوب کیا ہے؟ کہ جہاں پر یہ ہمارا مطلوب ہے کہ کل ما صدق علیہ نقیض العام صدق علیہ نقیض الاخص، یہ ہمارا مطلوب اور ہمارا مدعا ہے. اور یہ ہم نے ثابت کر دیا. کس طرح ثابت کر دیا؟ یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ نقیض الاخص، نقیض العام جس چیز پر صادق آ رہا ہے اس پر نقیض العام بھی صادق آئے گا. اگر آپ کہہ رہے کہ ایک چیز ہے اس پر نقیض العام صادق آ رہا ہے اور اس پر نقیض الاخص صادق نہیں آ رہا، تو جب یہ صادق نہیں آ رہا تو اس کا نقیض صادق آئے گا. اس پر کیا صادق آئے گا؟ نقیض صادق آئے گا. اس لیے کہ ایک عین صادق نہیں آ رہا تو اس کا نقیض صادق آئے گا، اس لیے کہ اس سے کیا لازم آتا ہے؟ ارتفاع النقیضین صادق آ رہا ہے. ابھی جب انسان پایا گیا، انسان اس پر صادق آ رہا ہے، اور ہم پہلے یہاں پر پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر انسان صادق آئے تو انسان حیوان کے افراد میں سے ہے تو اس پر حیوان بھی صادق آئے گا. اور یہاں پر انسان جو ہے بغیر حیوان کے آ رہا ہے کہ اگر اس پر حیوان بھی صادق آ گیا، اس چیز پر حیوان بھی صادق آئے تو یہاں پر اجتماع النقیضین ہوگا. ایک چیز پر ہم نے پہلے کہا کہ لا حیوان ہے، اور ابھی کہہ رہے کہ انسان جس پر صادق آ رہا ہے اس پر حیوان بھی صادق آ رہا ہے، تو یہ اجتماع النقیضین ہے. اور اجتماع النقیضین کیا ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ خلاف مفروض ہے. ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ انسان جو ہے جہاں پایا جائے گا وہاں حیوان بھی پایا جائے گا، اور یہاں پر انسان پایا جا رہا ہے بغیر حیوان کے، وہذا خلاف المفروض. اور یہ جو ہم نے فرض کیا تھا اس کی بالکل خلاف ہے، اور مسلم جو قاعدہ ہے اس کے خلاف ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں پر نقیض العام صادق آئے گا وہاں پر نقیض الاخص صادق آئے گا، اور یہی ہمارا مطلوب ہے. وہ ہمارا کیا ہے؟ مطلوب ہے. وَأَمَّا الثَّانِي، وَأَمَّا الثَّانِي سے ابھی یہاں پر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پر یہاں پر حیوان کی جتنی لا حیوان کی جتنے افراد ہے، لا حیوان کی جتنے افراد ہے یہ اس پر لا انسان صادق
لا حیوان کی جتنے افراد ہیں یہ، اس پر لا انسان صادق آ رہا ہے، لیکن یہاں پر لا انسان کے سارے افراد پر لا حیوان کا صادق آنا ضروری نہیں ہے، نہیں آ سکتا، اس لیے کہ لا انسان کے افراد میں فرس اور حمار بھی ہے، اور یہ لا حیوان نہیں ہے بلکہ حیوان ہے۔ تو ابھی دوسرے مدعا کے بارے میں اس کے لیے دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الثَّانِي، ثانی کیا ہے کہ وَلَيْسَ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ نَقِيضُ الْأَخَص صَدَقَ نَقِيضُ الْأَعَمِ، کہ جہاں پر نقیض اخص صادق آئے وہاں پر نقیض عام کا صادق آنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا فرس ہے، اس پر لا انسان صادق آ رہا ہے، لا انسان صادق آ رہا ہے، لیکن اس پر لا حیوان صادق نہیں آ رہا، لا حیوان صادق نہیں آ رہا، یہ اس پر صادق آ رہا ہے، اور یہ ہمارا کیا ہے مدعا ہے۔ ابھی اس کے لیے دلیل ذکر کرتے ہیں، وہی دلیل خلف ہم ذکر کریں گے۔ فَلِأَنَّهُ بَعْدَ مَا ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ نَقِيضِ الْأَعَمِّ نَقِيضُ الْأَخَصِّ، یہ کیا پر ثابت ہو گیا؟ اس میں ثابت ہو گیا کہ نقیض اعم جو ہے وہ نقیض اخص بھی ہے، نقیض عام کی جتنی بھی افراد ہے وہ نقیض اخص کی بھی افراد ہے۔ ابھی اگر ہم یہ کہیں کہ نقیض اخص، نقیض عام، نقیض اخص کی جو افراد ہے وہ نقیض عام کی بھی افراد ہیں، پہلے میں کلیت ہے، اگر اس طرف سے بھی کلیت ثابت ہو جائے تو ان کے درمیان، نقیضین کے درمیان تساوی کی نسبت ہو جائے، یعنی تساوی کی نسبت ہوگی، تساوی کی یہاں پر تو ہے یہ فَلِأَنَّهُ بَعْدَ مَا ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ نَقِيضِ الْأَعَمِ نَقِيضُ الْأَخَصِ، یہ ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں کہ نقیض العام کی جتنی افراد ہے وہ نقیض الاخص کی بھی افراد ہے، یعنی جس پر نقیض عام صادق آ رہا ہے اس پر نقیض اخص بھی صادق آ رہا ہے۔ ابھی اگر ہم اس طرح کہیں کہ جس پر نقیض اخص صادق آ رہا ہے اس پر نقیض عام بھی صادق آ جائے تو نسبت کیا ہوگی؟ ان کے درمیان تساوی کی نسبت ہوگی، تساوی کی نسبت ہوگی۔ اور ہم پہلے قانون میں پڑھ چکے ہیں، یہ پہلا قانون کیا ہے کہ متساویین کے نقیض کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہو جائے گی، تو ان کے عین کے درمیان بھی عین کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ عین کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوگی، اور یہ خلاف مفروض ہے، اس لیے کہ ان کے عینین کے درمیان اخص، نقیض العام اور نقیض الاخص کے عینین کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ عام اخص مطلق، یعنی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے ان کے درمیان، اور وہ عام اخص مطلق ہے، اور اب اس کو اس کی جو نقیضین ہے اس میں تساوی کی نسبت کو لا رہا ہے کہ ان کے درمیان تساوی ہو جائے گی، اس وجہ سے کہ اگر آپ کہیں کہ جس پر لا انسان صادق اور اس پر لا حیوان بھی صادق آ جائے، اور پہلے ہم نے کہا تھا کہ لا نقیض الاخص، نقیض العام جہاں پر صادق آئے وہاں پر نقیض العام بھی صادق آئے گا، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی نقیض الاخص جن پر صادق آئے وہ نقیض العام بھی ہے تو تساوی کی نسبت ہو جائے گی، اور عینین کے درمیان بھی، اور ہم یہ پہلے قانون جو ہے اس میں پڑھ چکے ہیں کہ متساویین کے نقیضین کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوگی، تو اس کے عینین کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوگی، اور حالانکہ ہم پہلے فرض کر چکے ہیں کہ ان کے نقیض العام اور نقیض الاخص کے عینین کے درمیان عموم خصوص کی نسبت ہے، کیا ہے؟ عموم خصوص کی نسبت ہے، اور یہ خلاف مفروض ہے، یہ خلاف مفروض ہے، اور جب یہ خلاف مفروض ہے تو یہ بات ہمارے ثابت ہو گئی کہ وَلَيْسَ كُلُّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ نَقِيضُ الْأَخَص صَدَقَ نَقِيضُ الْأَعَمِ، اور یہ ہمارے مطلوب ہے اور یہ ہمارا مدعا ہے۔ لو كان كل نقیض الاخص نقیض الأعم، اگر یہاں پر تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ نقیض اعم جہاں پر ہو وہاں پر نقیض اخص بھی صادق آ رہا ہے، کہ نقیض عام نقیض اخص بھی ہے،
لیکن اگر نقیض اخص بھی نقیض اعم ہو جائے تو لکان النقیضان متساویین، تو یہ دونوں نقیضین کیا ہو جائیں گے؟ متساویین ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہر نقیض اعم نقیض اخص ہے، اور اب یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر نقیض اخص نقیض اعم ہے، تو کیا ہو گیا؟ تساوی کی نسبت ہو جائے گی، اس لیے کہ دو کلی ہوں گے کہ آپ کہیں کہ کل لا انسان لا حیوان و کل حیوان لا انسان، تو دو موجب کلی ہوں گے، اور دو موجب کلی کے مرجع کیا ہے؟ وہ کس کی مرجع ہے؟ متساویین کے ہے، تو نقیضین میں کیا آئے گا؟ تساوی کی نسبت آ جائے گی۔ کون سے نقیضین میں؟ لا حیوان اور لا انسان میں۔ فیکون نقیضاہما، فیکون نقیضاہما، ابھی ان کس کے نقیضین؟ اللہ حیوان اور اللہ انسان، اس کی جو نقیضین ہے، اس کے نقیضین کیا ہے؟ حیوان، اور لا انسان کی نقیض کیا ہے؟ انسان۔ ان کے درمیان کیا ہوگا؟ وہما العینان، نقیضاہما یعنی وہما العینان، اور ان کی نقیضین کیا ہے؟ وہ جو اس کے عینین ہیں، متساویین، متساویین۔ جب ان میں تساوی کی نسبت ہے تو اس قانون کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں کہ متساویین کی نقیضین کے درمیان تساوی کی نسبت ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی تساوی کی نسبت ہوگی، تو اس کی جو عینین ہے حیوان اور انسان، اس میں بھی تساوی کی نسبت ہوگی۔ وَهَذَا مَرَّہ، اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ متساویین کی نقیضین کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہوگی۔ وَقَدْ كَانَ الْعَيْنَانِ، وَقَدْ كَانَ الْعَيْنَانِ اعم و اخص مطلقاً، اور حالانکہ ہم پہلے فرض کر چکے ہیں کہ اس کے عینین کے درمیان عام اخص مطلق کی نسبت ہے، ان کے درمیان عام اخص مطلق ہے، متساویین نہیں ہے۔ وَهَذَا خُلْفٌ، اور یہ حق جو ہے یہ هَذَا خُلْفٌ، اور یہ خلاف مفروض ہے، اور جب خلاف مفروض ہے تو ہماری یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں پر نقیض الاخص صادق آئے وہاں پر نقیض العام کا صادق آنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نقیض اخص جو ہے یہ عام ہے اور نقیض العام یہ اخص ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق تھوڑا پیچیدہ ہے، لیکن اگر توجہ سے سنا جائے اور توجہ سے اس کو سمجھے کہ پہلے قانون جو ہم نے ذکر کیا ہے اس کو سمجھے، پھر عام اخص کی نقیضین کے درمیان وہ خصوص کی مطلق کی نسبت ہوتی ہے، لیکن عینین کے بالعکس ہے، عینین کے بالعکس ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ مفروض ہے، یہ قانون ہے، یہ دوسرا قانون ہے۔ دوسرے قانون کی دو مدعا ہے، یہ بھی ہم نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مفروض یہ ہے، اور ایک مفروض ہمارا یہ ہے کہ عام اخص مطلق ہے، کہ ان کے عینین کے درمیان عام اخص مطلق ہے، اور پھر اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر یہ مثالیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، اور آخری جو ہے اس میں یہ بھی تفصیل سے کہ اس میں متساویین کی نسبت آ رہا ہے، تو جب اس کے درمیان تساوی کی نسبت ہو تو ان کے عینین جو ہے وہ متساوی ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس قانون کے مطابق وہ متساوی ہو جائیں گے، اور یہ پہلے گزر چکا ہے۔ حالانکہ ہم نے فرض کیا تھا کہ ان کے عینین کے درمیان اخص عام مطلق ہے، اور یہ خلاف مفروض ہے کہ یہ متساویان ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ عام ہے اور یہ اخص ہے، اور جو ہمارا مطلوب ہے اور جو ہمارا مدعا ہے وہ واضح ہو گیا۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔